السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالرقیب پرنوی۔ پھر سے آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل عبدالرقیب پر۔ آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ان پیج کا سبق نمبر 5 کو لے کر۔ آج ہم سیکھیں گے ریبن بار۔ قبل اس کے کہ ہم سبق شروع کریں، آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو کوئی رائے یا کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور مشورہ دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان پیج کو اوپن کر لینا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں نارمل لکھا ہوا ہے۔ نارمل کے نیچے والا لائن، یعنی کہ یہاں تیر سے اوپر والے دونوں لائن، یہاں سے لے کے یہاں تک، اس والے لائن کو ہم لوگ کہتے ہیں ریبن بار۔ اس والے لائن کو کیا کہتے ہیں؟ ریبن بار۔ آج ہم اسی کو پڑھیں گے۔ نارمل کے نیچے جو یہ 5 کھانے بنے ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں الائنمنٹ۔ الائنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائنوں کی ترتیب، کہ کس لائن کو کس جگہ پہ رکھنا ہے تاکہ ہمارا رسم الخط دیکھنے میں صحیح لگے۔ تو اس کا نام ہے، سب سے پہلے والے کو کہتے ہیں لیفٹ، یعنی کہ اگر ہم لیفٹ کرتے ہیں تو لیفٹ کے سائڈ سے ہماری تمام لائنیں برابر ہوگی، خواہ رائٹ کے سائڈ سے لائن برابر ہو یا نہیں۔ دوسرا ہے رائٹ، اگر ہم رائٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہماری تمام لائنیں رائٹ سے برابر ہوگی، لیفٹ سے ہو یا نہ ہو۔ تیسرا ہے سینٹر۔ سینٹر کا زیادہ تر استعمال ہیڈنگ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جسٹیفائڈ۔ سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے یہ جسٹیفائڈ کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فل جسٹیفائڈ۔ تو چلیے ہم ان چیزوں کو پہچان لیے کہ اس کا نام ہے لیفٹ، رائٹ، سینٹر، جسٹیفائڈ، فل جسٹیفائڈ۔ جیسے ہم نے یہاں پہ ایک عنوان لکھ کے رکھا ہے۔ عنوان زیادہ تر سینٹر میں ہوتا ہے، یعنی بیچ میں۔ تو ہم عنوان کو سلیکٹ کریں گے اور اسے جا کر یہاں پہ سینٹر میں سلیکٹ کریں گے تو دیکھیے یہ بیچ میں آ چکا۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ اس کا پوائنٹ سائز کیا ہو۔ عنوان کا پوائنٹ سائز کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں دیکھیں ونڈو لکھا ہوا ہے، ونڈو کے نیچے 12 PT لکھا ہوا ہے۔ جب آپ ان پیج میں کوئی چیز شروع میں لکھیں گے تو وہ 12 PT ہی شو کرے گا، لیکن عنوان کا جو سائز ہوتا ہے وہ زیادہ تر 27 سے 30 کے بیچ میں ہوتا ہے۔ کتنا؟ 27 سے 30 کے بیچ میں۔ تو ہم اس جگہ ڈال لیتے ہیں 27 ڈال کے انٹر کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ عنوان کا سائز بڑا ہو گیا۔ بڑا ہونے کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا رسم الخط، یعنی اس کا فونٹ اسٹائل کیسا ہو۔ فونٹ اسٹائل اگر ہم چینج اس کا کرنا چاہیں گے تو اس جگہ جائیں گے، اس جگہ دیکھیں نوری نستعلیق لکھا ہوا ہے، ابھی یہ نوری نستعلیق فونٹ میں ہے۔ عنوان کا فونٹ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ بمبئی بلیک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس عنوان کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے اور اس جگہ بمبئی بلیک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ دیکھیے میں نے بمبئی بلیک کیا تو اب اس کا فونٹ سائز دیکھنے میں بہتر لگنے لگا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی کلر وغیرہ ڈال دیں، جیسے تو آپ کو اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس جگہ دیکھیں بلو لکھا ہوا ہے، شروع میں آپ کو بلیک لکھا آئے گا، بلو لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کو جانا ہے اور جون سا بھی کلر چاہیے آپ کو وہ کلر لے لینا ہے۔ شروع میں یاد رکھیں آپ کو بلو لکھا ہوا نہیں آئے گا، اس جگہ بلیک لکھا ہوا آئے گا، اس لیے کہ جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو شروع میں وہ بلیک ہوتا ہے۔ تو اسی بلیک کے اوپر کلک کرنا ہے، اس جگہ جو ماؤس ہے اس کے اوپر سب سے پہلے اسے سلیکٹ کر لینا ہے، اور یہ بلیک ہے، اس کے اوپر ہم کوئی سا بھی کلر لینا چاہیں جیسے بلو، تو بلو کے اوپر کلک کیے تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا۔ جو اوپر میں لکھا ہوا ہے ایریل، اس سے انگریزی کا فونٹ اسٹائل یعنی رسم الخط بدلا جاتا ہے۔ جیسے میں نے دیکھیے جگہ ہندوستان لکھ کے رکھا ہے، ہندوستان، اور اس کو ہم زیادہ تر یہ ایریل بلیک ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ اگر شروع میں کیجیے گا تو جگہ ایریل لکھا آئے گا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے اس کا سائز ایریل بلیک، اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، سلیکٹ کرنے کے بعد اس جگہ آنا ہے اور آپ کو ایریل بلیک لکھ دینا ہے۔ اس جگہ سے آپ کو ڈھونڈ لینا ہے، جہاں بھی ہو ایریل بلیک وہ چیز آپ کو سرچ کر لینا ہے اور ایریل بلیک کے اوپر آپ کو کلک کر دینا۔ یاد رکھیے گا شروع میں جگہ ایریل لکھا ہوا ہوگا، آپ کو کیا کرنا ہے ایریل بلیک کے اوپر کلک کرنا ہے تو اس کا فونٹ سائز، فونٹ اسٹائل بدل جائے گا۔ اب
उसके बाद देखिए जो लिखा हुआ बी और उसके बगल में लिखा हुआ आई। बी से मतलब बोल्ट यानी मोटा करना, और आई इटली कहते हैं, आई का मतलब इटली यानी उसे टेढ़ा करना। इसका भी ताल्लुक, इसका भी ज़्यादातर इस्तेमाल अंग्रेज़ी के फ़ॉन्ट में ही होता है। जैसे देखिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया अंग्रेज़ी के फ़ॉन्ट को, और बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, और अगर आई के ऊपर भी क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। देखिए याद रखिएगा, आई का मतलब इटली। इटली का यूज़ कभी भी आप उर्दू के स्टाइल में, फ़ॉन्ट स्टाइल में इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत बेकार लगेगा देखने में। आप बोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू के फ़ॉन्ट में, लेकिन इटली कभी मत कीजिएगा, ये ज़्यादातर अंग्रेज़ी ही में इस्तेमाल होता है। तो हमने ये समझ लीजिए कि यहाँ जो ऑटो लिखा हुआ है यहाँ पे शुरू में, यहाँ पे आप फॉर्मेट के नीचे देखिए ऑटो, इसका क्या मतलब होता है। ऑटो का मतलब ये होता है कि आप जो एक लाइन से दूसरे लाइन के दरमियान जो खाली जगह है, अगर इस खाली जगह को कम करना चाहते हैं तो इस ऑटो में कुछ नंबर का इजाफा करके आप उस लाइन को कम कर सकते हैं, यानी स्पेस को कम कर सकते हैं। जैसे ये एक लाइन है ऊपर से, उसके बाद दूसरी लाइन जहाँ से शुरू हो रही है, इसके बीच में जो ये वाइट दिखाई दे रहा है, दरअसल ये बहुत बड़ा होता है। इसके बीच के साइज को हमको कम करने के लिए जो ऑटो में कुछ न कुछ नंबर का इजाफा करके उसे हम कम करते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि आपका जो मीटर है उसका साइज कितना होना चाहिए, कम से कम 17। ज़्यादातर मीटर का साइज यानी जो आपकी तहरीर है उसका साइज 17 होना चाहिए। हम सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है सभी को, जितना को भी आप करना चाहें। हम कंट्रोल+A से सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस जगह जहाँ पे 12 लिखा हुआ तो वहाँ पे हमको डाल देना है 17। 17 डालने के बाद इसे हमको इंटर कर देना है। इंटर जैसे करेंगे तो देखिए अब इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा हो गया। तो अब देखिए इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान फासला बहुत है। अभी तो आपको लैपटॉप में बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर में, लेकिन जब आप इसे किसी चीज़ में निकालेंगे प्रिंट करके तो उस वक्त आपको इनके दरमियान का साइज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो इसी साइज़ को कम करने के लिए इस जगह जो ऑटो दिया हुआ है यहाँ पे नंबर डाला जाता है। याद रखिए, अगर आपका मीटर का साइज़ 17 है, जैसे मेरी पूरी तहरीर का साइज़ 17 है, तो 17 में 6 का इजाफा करेंगे। ये कायदा याद रखिएगा कि अगर आपका मीटर का साइज़ 16 से 20 के दरमियान है तो उसमें 6 नंबर का इजाफा करके ऑटो में नंबर डालेंगे। अगर आपके साइज़ का फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का पॉइंट स्टाइल अगर 16 से 20 के दरमियान है तो आपको 6 नंबर का इजाफा करना है। मेरा यहाँ 17 है तो हमें कितने नंबर का इजाफा करना पड़ेगा, 6 नंबर का। सभी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इस जगह हम जाके 17 6 23 डालते हैं। उसके बाद देखते हैं तो देखिए अब इसके दरमियान का साइज़ जो बीच के दरमियान का था ये कम हो चुका है। तो यहाँ ऑटो से आप साइज़ लाइन के दरमियान के फासले को कम कर सकते हैं। और अगर आपका फ़ॉन्ट का साइज़ 20 से 30 के दरमियान है तो याद रखिए फिर से आपको 7 या 8 नंबर का इजाफा करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये एक इबरतनाक वाक़या, इसका साइज़ हम कर लेते हैं कितना, 27। इसका साइज़ कर लेते हैं 27 करने के बाद आपको अब कम से कम 7 नंबर का इसमें इजाफा करना पड़ेगा, या 8 नंबर का। अगर हम 8 का करते हैं तो आप कितना हो जाता है, 35। अब इस जगह ऑटो की जगह पे 35 आपको लिखना होगा और इंटर करना होगा। तो अब आपका देखिए ये इबरतनाक और इस नीचे वाले लाइन के दरमियान का फासला बहुत कम हो चुका है। तो ये जो है ऑटो, इस जगह कुछ नंबर का इजाफा करके आप लाइन के दरमियान का फासला कम कर सकते हैं। आपने इतनी चीज़ सीख लिया, और उसके बाद इस जगह देखिए नन लिखा हुआ है, 27 के नीचे नन लिखा हुआ है। ये दरअसल आता है कि किसी भी तहरीर के ऊपर लकीर वगैरह खींचना हो, जैसे उर्दू वगैरह में होता है कि ख़त कशीदा अल्फाज की लग़वी और सरफ़ी तहक़ीक़ करें और उसके ऊपर एक लकीर खींच दिया जाता है, तो वो इसी के ज़रिए होता है। जैसे मैं एक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ एक को सिलेक्ट किया, और यहाँ जो 27 के नीचे नन लिखा हुआ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इस जगह देखिए ओवर लाइन लिखा हुआ, ओवर लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए इसके ऊपर एक लकीर खींच लिया गया। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये जब किसी पर्चे वगैरह को बनाएंगे
تب اس کا استعمال ہوگا. تو خیر ابھی ان کو چھوڑ دینا ہے. باقی اس کے بعد دیکھیے جگہ ایک زیرو لکھا ہوا ہے. یہ زیرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے تحریر کے درمیان فاصلہ کم کرنا ہو، آپ اپنے رسم الخط کے درمیان فاصلہ کم کرنا ہو، تو اس جگہ مائنس کے ساتھ 3 پوائنٹ تک دے سکتے ہیں. یہاں پہ آٹو میں آپ لائن کے درمیان کا فاصلہ کو کم کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ کو تحریر کے درمیان کا فاصلہ کم کرنا ہو تو جو زیرو لکھا ہوا ہے اسی میں آپ نمبر ڈالیں گے. جیسے ہم نیچے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. اس جگہ ایک تحریر ہے میری، یہاں پہ عذاب دور فرما دیں یہ لکھا ہوا ہے. اب اتنی سی تحریر کی وجہ سے میری پوری لائن خراب ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس والے تحریر کو اوپر کہیں پہ سیٹ ہو جائے. تو اب ہم کیا کریں گے، ماؤس کو دبائے دبائے اسے سلیکٹ کریں گے. پورا سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم اس جگہ یہ جو زیرو دیا ہوا ہے اس میں مائنس کے ساتھ کوئی نمبر ڈالیں گے. یاد رکھیے 3 نمبر تک آپ اضافہ کر سکتے ہیں. 3 کے بعد اگر کریں گے تو وہ تحریر بیکار ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی زیرو ہے، ہم مائنس ڈالتے ہیں اور اس کے بعد 3 ڈال کے جیسے انٹر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ میری جو یہ نیچے میں لکھی ہوئی اتنی سی چھوٹی سی تحریر ہے وہ پورا اوپر والے لائن میں ایڈجسٹ ہو جائے. چلیے میں انٹر ڈالتے ہیں. دیکھیے جیسے میں نے انٹر ڈالا، انٹر دبایا، اس کے بعد وہ میری چھوٹی والی جو لائن تھی جس کی وجہ سے میری ایک لائن خراب ہو رہی تھی وہ اوپر والے لائن میں ایڈجسٹ ہو گیا. تو یہی بات ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی چھوٹا سا الفاظ ہو جو نیچے والا لائن میں ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری لائن خراب ہو رہی ہو تو آپ اوپر سے کچھ میٹر کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو بھی سلیکٹ کر کے اس جگہ جو زیرو دیا ہوا یہاں مائنس کے ساتھ 1 دے سکتے ہیں. اگر 1 میں وہ شفٹ صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو 2 نمبر کا اضافہ کریں گے، نہیں تو 3 نمبر تک اگر صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو اس والے لائن کو چھوڑ دیں گے. اور باقی اس کے نیچے جو 100 لکھا ہوا ہے 100 یہ ہمیشہ یہی رہتا ہے، اس میں ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے. تو ہم نے سمجھ گیا ریون بار کو کہ کس حصے سے کیا کیا جاتا ہے. اس والے حصے کا نام ہے الائنمنٹ. اس سے لائنوں کی ترتیب دی جاتی ہے. اس کے بعد اس جگہ جو 23 لکھا ہوا آپ میں آٹو لکھا ہوا ہوگا، یہاں سے لائن کے درمیان کا فاصلہ کم کیا جاتا ہے. اگر آپ کے فونٹ کا اسٹائل یا فونٹ کا سائز 16 سے 20 کے درمیان ہے تو اس جگہ 6 نمبر کا اضافہ کریں گے، اور اگر 20 سے 30 کے درمیان ہے تو آپ کو 7 یا 8 نمبر کا اضافہ کرنا پڑے گا. اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا سائز کتنا ہے؟ تو اس جگہ دیکھیں ونڈو کے نیچے لکھا ہوا ہے، اس جگہ آپ کو اپنے فونٹ کا سائز پتا چل جائے گا. اور اس کے بعد یہاں نوری نستعلیق، یہاں سے آپ فونٹ کے اسٹائل کو تبدیل کر سکتے ہیں. جیسے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ وما توفیق الا باللہ، یہ زیادہ تر آپ دیکھیے گا تو یہ عنوان کے طور پہ ہوتا ہے. یعنی تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی، جیسے ہم یو ڈال دیتے ہیں اس کا فونٹ دیکھیں چینج ہو گیا، یہ ایک عنوان ہوتا ہے. اور نوٹ کا بھی فونٹ زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ عنوان ہی ہوتا ہے. جیسے یو دبائیں ہم تو دیکھیں نوٹ کا فونٹ اسٹائل چینج ہو گیا. تو اس جگہ سے اردو کا فونٹ اسٹائل چینج ہوتا ہے. اوپر جو ایریل لکھا ہوا ہے یہاں سے انگریزی کا فونٹ اسٹائل چینج ہوتا ہے. اس کے نیچے جو یہاں پہ بلیک لکھا ہوا یہاں پہ کلر چینج ہوتا ہے. جیسے ہم وما توفیق الا باللہ کا اگر کلر چینج کرنا چاہیں تو اسے سلیکٹ کریں گے، بلیک کے اوپر جائیں گے. ہم ریڈ کرنا چاہیں تو ریڈ کے اوپر کلک کریں گے تو دیکھیے اس کا ریڈ ہو گیا. تو یہاں سے کلر چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں بی سے بولٹ، آئی سے اٹلی، اس کے ذریعے آپ کسی بھی حرف کو موٹا کر سکتے ہیں بولٹ کے ذریعے، اور آئی یعنی اٹلی کے ذریعے اس حرف کو ٹیڑھا کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اٹلی کا استعمال کبھی بھی اردو کی تحریر میں مت کیجیے گا، میری رائے ہے، اس لیے کہ آپ کی تحریر دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگے گی. آپ بولٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ونڈو کے نیچے یہاں 17 PT لکھا ہوا، یہاں سے آپ اپنے فونٹ کے سائز کو بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی عنوان ہے تو اسے 27 سے 30 نمبر دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی تحریر ہو تو اسے 17 نمبر دے سکتے ہیں. یہاں نون لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کسی بھی الفاظ کے اوپر لکیر کھینچ سکتے ہیں. اور یہاں جو 0 لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ تحریر کے درمیان کا فاصلہ کو کم کر سکتے ہیں مائنس میں نمبر ڈال کر. یاد رکھیے گا مائنس کے ساتھ 1 2 3 تک دے جائیں گے، 3 سے زیادہ نہیں جائیں گے. اگر 3 سے زیادہ جاتے ہیں تو ہماری تحریر دیکھنے میں اچھی نہیں لگے گی اور ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گی.
تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ریبن بار سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔